آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، وہ کھانے کا سامان تھا نہیں، تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مریل بکری کھڑی تھی وہاں، بالکل چمڑا تھے ہڈی۔ ہم نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ان کا بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ کہ آپ اجازت دو۔ ان کا لے لے، چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جڑے ایو جی بکری جو دودھ کڈو ہے، لہٰذا وہ آپ کو ایسے دیکھنے لگی۔ تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول دودھ سے بھر دیا۔ بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے، لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا، چلے گئے۔ بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کریں مر جاتی۔ یہ بکری 22 برس زندہ رہی، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 برس اس بکری نے عمر پائی۔ جب شام کو اس کا خامد آیا، وہ کہنے لگا اے دودھ کتھو ہے؟ وہ کہنے لگی ایس بکری چو اسا کہ کملی ہو گئی، ایتھو دودھ کتھو آ گیا؟ اسا کہ ایسے چو آیا ہے، اسا کہ اپنی عقل دا علاج کرو، یہ کتھو آ گیا؟ کہا نہیں، ایک کوئی جادوئی شخصیت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنا دیا۔ اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ، سفیلی ذرا دسے نہ کیوں جائے۔ اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، اور وہ کمال کیا اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ابا معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا ازج اقرا وسيم قصيم في عينيه تعج في صوته صحل في لحيته كفافا في عنقه سطع ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار وهو اندر الثلاثه۔ مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے، لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی۔ کہنے لگے، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، کہنے لگے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، کہ مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھیں، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھیں۔ اتعج اشکل احور اہدب اکہل انجل ابرج، میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، 7 جو میں نے ابھی دہرائے، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو۔ کہ آواز میں جادو تھا، آواز میں جادو تھا، آواز دل کو پکڑتی تھی، گردن لمبی خوبصورت تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور براق الثنایا، دانت ایسے خوبصورت تھے، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، خوبصورت سیاہ کالے بال تھے، نیم گھنگریالے بال تھے، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا،
بال نہیں اڑے ہوئے تھے، سیدھا وجود تھا، سیدھا۔ کتنے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، آپ سجے پاسے بیٹھے ہوں جن پیٹ کھبے پاسے گئے ہوں، پیٹ کھبے پاسے ہوں آپ سجے پاسے ہوں۔ تو اللہ نے کھانا حلال حرام بند کیا ہے، حلال کھاؤ۔ حلال کا بھی طریقہ سکھا ہے کہ مجھ بنتے نہ کھاؤ، بندہ بنتے کھاؤ۔ اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں۔ زیادہ کھانا انسانیت نہیں، کم کھانا انسانیت۔ بیچ میں بات آگے کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے۔ اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے، تو 3 حصے کرو، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ ایک حصہ چھوڑو، ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب تک یہ بیکریاں ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں، صحت مند کوئی نہیں ہوگا۔ بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی، کھا کھا کے تباہی پھیر دیتے۔ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے شوگر ہو رہی، دبا کے کھانے سے شوگر ہو رہی۔ اللہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کی چیزیں بھی بتائیں، کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کے آداب بھی بتائے۔ کہنے لگی 2 لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوئے، میں نے آخر میں چھوڑ دے۔ کہنے لگی ابو معبد، میں جب اس کو دیکھتی تھی نا تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی، پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری۔ وسیم وسیم وسیم۔ ابو معبد میں جدھر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا۔ قسیم 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 اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو، اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے۔ دنیا کا ہر حسن تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم، کشش ختم۔ ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کا نبی، جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا۔ ام عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تھوڑا سا اندھیرا نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے۔ یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا۔ پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ۔ پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، پھر اولاد ہے، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، وہ کھانے کا سامان تھا نہیں، تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا۔ وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مریل بکری کھڑی تھی وہاں، بالکل چمڑت ہڈی۔ ہم نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ان کا بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ کہ آپ اجازت دو۔ ان کا لے لے، چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا
تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون